نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. آج ہم سبق شاعروں کے لطیفے کے حوالے سے بات کریں گے. لیکچر نمبر 1 میں ہم نے مصنف کے تعارف اور پہلے لطیفے کو پڑھا تھا. آج ہم اسی سبق کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے لطیفے کو جو ہے ڈسکس کریں گے، پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت اور جو تفہیم ہے سبق کی وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ. تو لطیفہ نمبر 2 سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں. لطیفہ نمبر 2 میں لکھتے ہیں مولانا محمد حسین آزاد کہ ایک مشاعرہ تھا. مشاعرے میں مرزا سودا، جن کے بارے میں ہم نے پہلے لطیفے میں بھی پڑھا، مرزا رفیع سودا بھی موجود تھے. لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے، اپنا کلام سنا رہے تھے. تو انہی میں ایک شریف زادہ، مطلب ایک لڑکا تھا، عمر تھی اس کی 12 سے 13 سال، 12-13 سال کا ایک لڑکا تھا، نوجوان بالکل. تو اس نے غزل پڑھی جس کا مطلع کیا تھا؟ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو شعر ایسا تھا کہ مرزا سودا نے جب یہ مطلع سنا تو فوراً چونکے. ایک دم سے وہ تھوڑے سے انہوں نے دیکھا اور پوچھا کہ یہ کس نے پڑھا، یہ مطلع کس نے پڑھا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ لڑکا ہے، یہ صاحب زادہ ہے. تو بڑی تعریف کی انہوں نے اور بار بار پڑھوایا، اور کیا کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے. اور پھر کیا ہوا کہ خدا کی قدرت کے انہی دنوں وہ لڑکا جو تھا وہ جل کر مر گیا. اچھا، اس شعر میں ایسی کیا خاص بات تھی کہ مرزا سودا جیسے اعلیٰ پائے کے شاعر ایک دم سے چونک اٹھے؟ تو ظاہری بات ہے کہ ایک تو بچے کی عمر اس کے مطابق، اور دوسرے یہ کہ شعر بھی اس نے جو ہے وہ ایک اچھا کہا، اعلیٰ پائے کا کہا، مضمون بڑا پیارا باندھا، اور پھپھولا کہتے ہیں چھالے کو. اور اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو دل کے جو چھالے تھے وہ سینے کے، یعنی جو سینے کا زخم تھا اس کی وجہ سے جل اٹھے، اور یہ گھر جو ہے اس کو اپنے ہی چراغ سے آگ لگ گئی، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو اپنے ہی چراغ سے گھر جو تھا وہ نظر آتش ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ جب اپنے ہی گھر کے لوگ اپنے ہی جب کسی تباہی پر آمادہ ہو جائیں، بربادی پر آمادہ ہو جائیں، اپنے ہی گھر کو جب کھوکھلا، اپنے ہی گھر کی بنیادوں کو جب کوئی کھودنا شروع کر دے، تو پھر ایسے گھر کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. تو چونکہ اس میں جلنے کا اور آگ لگنے کا ذکر بھی تھا، تو اسی وجہ سے مولانا کہتے ہیں کہ گرمی کلام پر سودا چونکے. اور پھر اسی نسبت سے وہ کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت کے لڑکا جل کر ہی مرا. جس طرح اس نے جلنے کی اور آگ لگنے کی بات کی، اور مرزا سودا نے کہا کہ میاں لڑکے تم جوان ہوتے نظر نہیں آتے، اور پھر ان کی بات پوری بھی ہوئی کہ کچھ دنوں بعد وہ لڑکا داعی اجل کو لبیک کہہ گیا. لیکن کیا تھا کہ اس میں جو چیز ہمیں سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عمر کم تھی تو مرزا سودا نے اس وجہ سے لڑکے سے کہا کہ جوان ہوتے نظر نہیں آتے، کیونکہ اتنی عمر میں عموماً ہم کسی بھی لڑکے سے، بچے سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ اتنا اعلیٰ پائے کا جو ہے وہ شعر کہے گا. لیکن اتنی سی عمر میں جب اس نے اتنی اچھی شاعری کی، اتنی اعلیٰ پائے کی غزل کہہ ڈالی، تو ایسی صورت میں پھر یہ تھا کہ عموماً وہ جو نظر لگ جاتی ہے اور انسان جو ہے پھر اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس کی وجہ سے. تو اس پیرائے میں انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تم جوان ہونے کا تمہارا ارادہ نہیں ہے، تم جو شاعری کر رہے ہو تو تم کسی کی بھی بری نظر کا شکار ہوگے اور اس دنیا سے جلد ہی چلے جاؤ گے. اور ان کی بات پھر پوری بھی ہوئی، اور لڑکا جو تھا وہ کچھ دنوں میں جل کر مر گیا. لطیفہ نمبر 3، انشاء اللہ خان. سید انشاء اللہ خان ملاقات کو آئے. کس کی ملاقات کو آئے؟ جرت سے ملنے آئے. جرت بھی شاعر ہیں اور نابینا ہیں. ان سے جب ملنے کے لیے آئے، ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ جرت کسی سوچ میں گم ہے، بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں. سید انشاء نے پوچھا کہ حضرت کس سوچ میں گم ہو، کیا سوچ رہے ہیں آپ، کس فکر میں بیٹھے ہیں؟ تو کیا بتایا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، ایک مصرع آیا ہے ذہن میں، مصرع سوجھا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میری غزل کا کیا بن جائے، مطلع بن جائے. مطلع کہتے ہیں کسی غزل کے پہلے شعر کو جس کے دونوں مصرے ہم کافیاں ہوں، دونوں مصروں میں کافیاں موجود ہو. تو انشاء کے پوچھنے پر انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں بتاؤں گا جب تک شعر مکمل نہیں ہوگا، ہرگز تمہیں نہیں بتاؤں گا اپنا مصرع. ورنہ کیا ہوگا کہ تم فوراً مصرع لگاؤ گے دوسرا، اور شعر جو ہے وہ تمہارے نام ہو جائے گا، میرا مصرع بھی مجھ سے چھین لو گے. تو
لیکن دوسری طرف بھی سید انشا تھے، انہوں نے ضد کی، انہوں نے کہا نہیں مجھے بتائیں، ٹھیک ہے، ضد کی، جب اصرار کیا تو جرت نے مصرع پڑھ دیا۔ مصرع کیا تھا؟ اس زلف پہ پھبتی شب دجور کی سوجی، مطلب کیا ہے اس کا کہ اے محبوب تیرے بالوں، تیری زلفوں کو دیکھ کر جو دل میں خیال آیا نا، جو مثال ذہن میں آئی نا، وہ تاریک رات کی آئی، یعنی تیری زلفیں اتنی سیاہ ہیں جیسے تاریک رات ہو۔ تو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جرت کیا ہے؟ نابینا ہے، نابینے کے لیے تو ہر وقت جو ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے نا، اس کا تو دن بھی رات ہے، اس کے لیے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو اس حوالے سے اس میں بھی انہوں نے وہی بات کی، شب دجور اندھیری رات کی۔ تو سید انشا نے فوراً کہا، کیا کہا؟ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، کہ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی جو ہے وہ سوچ آئی، بڑے دور کا جو ہے وہ خیال آیا، اور یہ کہہ کر بھی وہاں بیٹھے نہیں، ہنس چل دوڑ پڑے وہاں سے، اور جرت بھی ہنسے اور پھر اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ اور منظر کیا بنا کہ سید انشا جو ہے وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں، اور جو جرت ہیں وہ اپنی لکڑی لیے ان کو پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھر رہے ہیں۔ ٹٹول اس لیے رہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نابینا تھے۔ اچھا، اس لطیفے سے جو ہمیں چیز سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ آپس میں ان کی ملاقات، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شعراء جو تھے وہ آپس میں میل ملاپ رکھنے والے لوگ تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ بالکل معاشرے سے کٹ چکے ہوں اور یا بالکل وہ تنہائی پسند ہوں، ایسا نہیں تھا، وہ آپس میں ملتے تھے، جلتے تھے، ان کی بھی معاشرتی زندگی تھی اور معاشرتی طور پر وہ ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے تھے۔ پھر یہ کہ ان کے تعلقات میں ایک ہمیں بے تکلفی نظر آتی ہے۔ بے تکلفی کیا ہے کہ دیکھیں، انہوں نے مطلب مذاق کیا ہے اور اس پہ برا ماننے کی بجائے، وہ اندھے ہیں اور انہوں نے اسی ان کی کمزوری کو لیتے ہوئے ان کے اوپر چوٹ کی ہے۔ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، لیکن جرت نے اس بات کا برا نہیں منایا بلکہ آگے سے ہنسے ہیں، اور ہنس کر ان کو کیا کیا ہے، مارنے کو دوڑے ہیں مذاق میں، اور وہ بھی آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور پیچھے پیچھے۔ تو یہ ان کے آپس کے سلوک، آپس کے تعلق اور ان کی آپس کی جو آپس کا جو فہم تھا، اس کی جو ہے وہ ہمیں اس سے جو ہے وہ سمجھ آتی ہے کہ شاعر جو تھے وہ آپس میں بھی بڑے ہنس مکھ تھے، آپس میں بڑے اچھے تعلقات رکھنے والے لوگ تھے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ جرت نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا اپنا مصرع، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم فوراً اس پہ مصرع لگاؤ گے اور میرا مصرع بھی جو ہے وہ چھین لو گے۔ اور پھر ہوا بھی یہی کہ سید انشا نے فوراً اس شعر کو مکمل کیا، اور پھر آنے والے وقت نے، آج کے وقت میں بھی یہ بات ثابت ہوئی ہے کیا کہ لوگ جرت کے مصرعے کو بھول گئے، اور سید انشا کا مصرع آج بھی ضرب المثل کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے۔ جب بھی کسی ایسے شخص سے جس کے وہ قابل نہ ہو کوئی دعویٰ سنیں تو ہم اکثر یہ ضرب المثل بول دیتے ہیں کہ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ تو ان کا جو مصرع تھا وہ ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا، اور جرت کے مصرعے کو واقعی ہی لوگوں نے فراموش کر دیا۔ تو ایک تو اس سے ہمیں سید انشا کی حاضر دماغی کا بھی جو ہے وہ پتہ لگتا ہے، ان کی اپنے شاعری پر گرفت کا پتہ لگتا ہے، قدرت کا پتہ لگتا ہے کہ وہ بڑے قادر الکلام شاعر تھے، اور فی البدیہہ جو ہے وہ شاعری کرنے کا وہ کیا رکھتے تھے، اختیار رکھتے تھے، اپنا خصوصیت رکھتے تھے۔ تو عزیز طلباء، اگلے لطیفے کی طرف چلتے ہیں ہم۔ ایک مشاعرہ، امام بخش ناسک جب پہنچے تو مشاعرہ ختم ہو چکا تھا، دیر سے پہنچے، جلسہ جو تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا، لیکن عموماً جیسے ہوتا ہے کہ تقریب ختم ہو جاتی ہے تو لوگ پھر آپس میں بیٹھ کے خوش گپیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی آتش، خواجہ حیدر علی آتش اور کچھ دوسرے شعراء بیٹھے تھے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو جب امام بخش ناسک وہاں تشریف لائے تو انہوں نے خواجہ صاحب سے پوچھا، یعنی خواجہ حیدر علی آتش سے، کہ حضرت مشاعرہ ہو چکا، جلسہ ختم ہو چکا؟ تو خواجہ صاحب نے کہا کہ ہاں جلسہ ختم ہو گیا، لیکن سب کو آپ کا اشتیاق رہا، سب کو آپ کا اشتیاق، یعنی سب آپ کو سننے کے خواہش مند رہے، سب کو آپ کا شوق رہا کہ آپ بھی اپنا کلام سناتے۔ تو یہ سن کر شیخ صاحب نے، یعنی شیخ امام بخش ناسک نے جو ہے وہ مطلع پڑھا اپنی کسی غزل کا، کیا تھا؟ جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، کہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں نا وہ عام گروہوں میں، عام لوگوں میں شامل نہیں ہوا کرتے۔ شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، کہ تسبیح کے دانے جب گنے جاتے ہیں، شمار کیا جاتا ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو جو سب سے بڑا دانہ ہوتا ہے جس کو ہم امام کہتے ہیں، وہ تسبیح کے چھوٹے دانوں کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا، وہ گنتی میں نہیں آتا تسبیح کرتے ہوئے۔ امام جو ہے وہ تسبیح میں بڑا جو ایک دانہ ہوتا ہے نا جس کے اوپر دھاگے سے ٹکرے ہوتے ہیں، تو اس کو امام کہتے ہیں۔ تو چونکہ دیکھیں ان کا نام اپنا بھی امام بخش ہے، اپنا نام بھی امام ہے، اور پھر شعر میں انہوں نے تسبیح کے دانوں کے حوالے سے امام کا جو ہے وہ لفظ استعمال کیا، تو یہ ان کی شعری جو ہے وہ قابلیت کا پتہ دیتا ہے، شاعرانہ ان کے ذوق کا پتہ دیتا ہے، ان کی گرفت کا پتہ دیتا ہے۔ تو لہٰذا تمام اہل جلسہ نے اس کی بڑی تعریف کی، بہت زیادہ جو ہے وہ سراہا ان کے اس شعر کو، ان کی تعریف کی۔
امام بخش ناصر جو ہیں یہ خواجہ حیدر علی آتش کے ہم اثر شاعر ہیں، اور آپ ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کے آپس میں کئی ادبی مارکے بھی ہوئے ہیں. یعنی ایک وقت میں یہ دونوں شعراء موجود تھے اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ مہارت رکھتے ہیں، اپنا اپنا ایک مقام ہے. تو ان کے آپس میں مارکے بھی ہوتے رہے، ان کے آپس میں مشاعرے بھی ہوتے رہے. تو اس حوالے سے یہ اہم ہے. تو انہوں نے تھوڑا سا اپنی فضیلت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، اگرچہ ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ مطلب ایک یوں کہہ لیں کہ عام طور پر اپنی تعریف کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن عموماً یہ ہے کہ ماحول، بات چیت اور اس وقت کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی کہ ایسا انہوں نے صرف لوگوں کو، حاضرین کو تھوڑا سا محظوظ کرنے کے لیے کیا اور بات کو تھوڑا سا مزاح کے انداز میں جو ہے وہ پیش کیا. تو عزیز طلباء، یہ 3 لطائف آج ہم نے پڑھے ہیں، لطیفہ نمبر 2، 3، 4. ان میں دیکھیں جو چیزیں اہم ہیں وہ ساری میں نے آپ سے ڈسکس کی ہیں. ان کو آپ لوگوں نے کس طرح یاد کرنا ہے، کس طرح ذہن میں رکھنا ہے، وہ ذرا دیکھ لیں. پہلی چیز جو آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ ایک مشاعرے میں کون بیٹھا ہوا تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ مرزا سودا بیٹھے تھے. مرزا سودا. اس مشاعرے میں جس شریف زادے نے غزل پڑھی اس کی عمر کتنی تھی؟ تو 12 سے 13 سال آپ کو یاد ہونی چاہیے. 13-14 سال نہیں ہے، 11-12 سال نہیں ہے، 12 سے 13 سال ایز اٹ از آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ورنہ MCQ ہو یا یہ شارٹ کویشچن اس میں غلط ہو جائے گا آپ کا. پھر یہ شعر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ شریف زادے نے کون سا مطلع پڑھا. تو مطلع آپ کو یاد ہونا چاہیے: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. مرزا سودا چونک پڑے کس بات پر؟ اب یہ دیکھیں کس بات پر چونکے. یہ لفظ آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، وہ لفظ ہے جو کتاب میں بھی ایز اٹ از لکھا ہوا ہے، اور MCQs میں ہمیں اسی چیز کو دیکھا، جو ممتحن ہے وہ دیکھتا ہے کہ آیا بچے نے سبق کو پڑھا بھی ہے یا نہیں، کہ اس نے کسی خلاصے کو پکڑا یا کسی جو ہے وہ ہینڈ بک کو پکڑ کے جو ہے اسے تیاری کر لی ہے. تو سبق پڑھا ہو تو پھر یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں. تو گرمی کلام پر سودا چونک پڑے. شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے بڑی تعریف کی، بار بار یہ مطلع پڑھوایا، اور کیا کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے. لڑکے کی موت کیسے ہوئی؟ تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ لڑکا جل کر مر گیا. لڑکے کی موت کیسے ہوئی؟ لڑکا کیسے جو ہے وہ مرا؟ تو جل کر اس کی موت ہوئی. پھر دوسرے میں دیکھ رہے ہیں کہ جرت کی ملاقات کو کون تشریف لائے؟ انشاء اللہ خان. یا انشاء اللہ خان کس کی ملاقات کو آئے؟ جرت کی. جرت کیا کر رہے تھے؟ کسی سوچ میں گم تھے. پوچھنے پر کیا بتایا کہ ذہن میں کیا آیا ہے، خیال میں کیا آیا ہے؟ شعر آیا ہے، غزل آئی ہے، مصرع آیا ہے. کیا آیا ہے ذہن میں؟ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے. تو مصرع خیال میں آیا ہے. تو اس پہ کیا ہوا کہ سید انشاء نے پوچھا کہ ہمیں بھی بتاؤ کون سا مصرع ہے، ذرا میں بھی تو سنوں. تو انہوں نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. انکار کیا تو آگے سے سید انشاء نے بھی کیا کیا؟ اصرار کیا. اصرار کرنے پہ انہوں نے کون سا مصرع پڑھا؟ جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ تو جرت نے جو مصرع پڑھا وہ آپ کو یاد رکھنا ہے. کیا ہے مصرع؟ اس زلف پہ پھبتی شب دجور کی سوجی. سید انشاء نے جواب میں کون سا مصرع پڑھا؟ اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. جرت ہنس پڑے اور اٹھا کر مارنے کو دوڑے. کیا؟ ڈنڈا، چھڑی، لکڑی یا بانس. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا اٹھا کر مارنے کو دوڑے؟ لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے. اور آگے سید انشاء اور پیچھے پیچھے جرت جو تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ ٹٹولتے پھرے. ٹٹولنا کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کچھ نظر نہ آ رہا ہوتا ہے، کسی چیز کو تلاش کرتا ہے ایسے ہاتھ مار کے. تو چونکہ وہ نابینا تھے لہٰذا اسی لیے اس نے جو آزاد ہیں انہوں نے ٹٹولنے کا لفظ استعمال کیا کہ وہ پیچھے پیچھے اپنی چھڑی اٹھا کر، جو نابینا لوگ ہاتھ میں چھڑی رکھتے ہیں وہی لکڑی اٹھا کر جو ہے وہ پیچھے پیچھے ان کو ڈھونڈ رہے تھے. اور یہ ایک مزاح کا جو ہے وہ منظر جو ہے وہ اس سے پیدا ہوا. اس کے بعد آگے مشاعرے میں کون دیر سے پہنچا؟ امام بخش ناسخ. کون سے شاعر جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، لیکن آتش جو تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ کچھ دوسرے شعراء تھے، ان کا نام نہیں ہے لیکن نام صرف اس نے آتش کا لیا ہے. تو آتش کون ہے؟ خواجہ حیدر علی آتش. جب پوچھا انہوں نے کیا پوچھا کہ مشاعرہ ہو چکا، جلسہ ہو چکا، تو خواجہ صاحب نے کیا کہا؟ خواجہ صاحب نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا. سب کو آپ کا اشتیاق رہا. اس لفظ کو بھی یاد رکھیے گا. MCQ میں پوچھ لے گا آپ سے تو آپ کو اشتیاق کا لفظ یاد ہونا چاہیے. انتظار بھی ہو سکتا ہے نا اس کی جگہ کہ سب کو آپ کا انتظار رہا، سب کو آپ کا شوق رہا. لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ریڈنگ کی تو سبق میں ہم نے کون سا لفظ پڑھا؟ اشتیاق. اس کا مطلب ایسے شوق ہی ہوتا ہے. تو شیخ صاحب نے جواب میں کون سا مطلب پڑھا؟ یہ مطلب آپ کو یاد ہونا چاہیے. جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانے تسبیح میں امام نہیں.
نام بھی چونکہ امام بخش تھا لہٰذا لوگوں نے بڑی